فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب تجلی کے پارٹ نمبر 4 کا آغاز صفحہ نمبر 63 سے کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے سید محمد باقر صدر سے ملاقات۔ حزب پرام ہم جناب ابو شبر کے ساتھ سید محمد باقر صدر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ اثنائے راہ مجھ سے بہت لطف و محبت کا اظہار کرتے رہے اور مشہور علماء کی سادہ زندگی اور تقلید اور دیگر مسائل سے متعلق میرے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ ہم آقائے صدر کے گھر پہنچے تو ان کا گھر طلبہ سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جن میں بیشتر عمامہ پوش تھے۔ سید اٹھے اور انہوں نے سلام کیا۔ دوستوں نے میرا تعارف کرایا۔ انہوں نے خوش آمدید کہا، مجھے اپنے پہلو میں بٹھایا اور مجھ سے تیونس اور الجزائر کے حالات پوچھنے لگے۔ پھر انہوں نے بعض معروف علماء کے بارے میں سوالات کیے جن میں خضر حسین اور طاہر بن عاشور وغیرہ شامل تھے۔ میں ان کی باتوں سے محظوظ ہوا۔ ان کے متعلقین کے غیر معمولی احترام، ان کی بزرگی اور بڑائی کے علالرغم میں نے ان سے بہت گھل مل کر باتیں کیں، گویا میں سالہ سال سے ان کو جانتا ہوں۔ میں نے اس نشست سے بہت فائدہ اٹھایا کیونکہ طلباء طرح طرح کے سوال کرتے تھے اور وہ جواب دیتے تھے۔ اس سے مجھے زندہ علماء کی قدر معلوم ہوئی جو کسی تکلف اور تکلیف کے بغیر سوالات کا نہایت واضح جواب دیتے ہیں۔ میں نے یقین کر لیا کہ شیعہ مسلمان ہیں اور صرف خدائے واحد کی بندگی کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت تک جو شک میرے دل میں تھا اور شیطان یہ وسوسہ ڈالتا تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ ریاکاری نہ ہو یا یہ کہ وہی چیز نہ ہو جسے تقیہ کہتے ہیں، یعنی ان کا ظاہر ان کے باطن سے مختلف ہے، لیکن جلدی میرا شک دور ہو گیا اور وسوسہ ختم ہو گیا، کیونکہ کسی طرح ممکن نہیں تھا کہ جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا تھا وہ ڈرامہ ہو۔ پھر یہ کہ وہ کس غرض سے ڈرامہ بازی کریں گے، میں ہوں کیا چیز اور کیا قیمت رکھتا ہوں کہ یہ مجھ سے تقیہ کریں گے۔ چھوڑیے ان باتوں کو، یہ دیکھیے کہ یہ قدیم کتابیں وہ ہیں جو سینکڑوں سال پہلے لکھی گئی ہیں اور یہ نئی کتابیں بھی ہیں جو چند ماہ قبل چھپ کر آئی ہیں۔ سب میں خدا کی توحید کا بیان ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، اور جیسا کہ میں نے کتابوں کے مقدمات میں دیکھا۔ اور اب میں سید محمد باقر صدر کے گھر میں ہوں، ایک ایسے مرجع کے گھر میں جو عراق میں بھی مشہور ہیں اور عراق سے باہر بھی، اور جہاں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے سبھی یک زبان ہو کر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ ہم لوگ گھر کے نزدیک ایک مسجد میں گئے اور آقائے صدر کی امامت میں ظہر و عصر کی نمازیں پڑھیں۔ مجھے یوں لگا جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ صحابہ کے درمیان ہیں، کیونکہ ایک مقتدس نے رقت انگیز اور مسحور کن آواز میں ظہر کی تعقیب پڑھی۔ اس کے بعد تمام نمازیوں نے بآواز بلند درود پڑھا۔ بہرحال دعا پروردگار کی حمد و ثنا اور محمد و آل محمد پر درود و سلام سے لبریز تھی۔ سید نماز کے بعد محراب میں بیٹھے کچھ لوگوں نے انہیں سلام کیا۔ وہ لوگ آہستہ یا بلند آواز سے سوالات کرتے تھے، وہ بھی بعض کو آہستہ اور بعض کو بآواز بلند جواب دیتے تھے۔ وہ جن لوگوں کو آہستہ جواب دیتے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی ذاتی سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور جن کو بآواز بلند جواب دیتے تھے ان کے سوالات عمومی نوعیت کے تھے۔ عام طور پر سوال کرنے والے جواب سننے کے بعد ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے اور روانہ ہو جاتے تھے۔ مبارک ہو ان لوگوں کو، ایسے بزرگ عالم جو ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے غم میں شریک جانتے ہیں۔ ہم سید کے ہمراہ جنہوں نے میرے ساتھ بہترین عنایت اور اعلیٰ ترین محبت و مہمان نوازی کا سلوک روا رکھا تھا، واپس ہوئے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنے گھر میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہوں۔
مجھے خیال آتا تھا کہ اگر میں ایک ماہ ان کے ساتھ رہ جاؤں تو قطعی طور پر شیعہ ہو جاؤں گا، کیونکہ میں ان کی اعلیٰ ظرفی اور بلند اخلاق کا گرویدہ ہو گیا تھا، اور میں نے انہیں جب دیکھا اپنے سامنے مسکراتے ہی دیکھا۔ کہتے تھے کوئی حاجت ہے، کوئی چیز چاہیے، لہٰذا میں ان 4 دنوں میں کسی وقت ان سے جدا نہیں ہوا، البتہ سوتے وقت جدا ہوا، حالانکہ بے شمار ملاقاتی اور علماء ان کے پاس آتے تھے۔ میں نے وہاں سعودیوں کو دیکھا، حالانکہ مجھے یقین نہیں تھا کہ حجاز میں بھی شیعہ موجود ہوں گے۔ اسی طرح بحرین، قطر، امارات، لبنان، شام، ایران، افغانستان، ترکی اور افریقہ کے علماء بھی وہاں نظر آتے تھے، اور سید ان سب سے ملاقات کرتے تھے اور ان کی مشکلات حل کرتے تھے، اور وہ لوگ وہاں سے فرحاں و شاداں واپس جاتے تھے۔ وہ قضیہ میرے حافظے سے نہیں جاتا جس کا میں خود شاہد ہوں، اور تعجب ہوتا ہے کہ کس طرح اس قضیے کا فیصلہ ہوا اور کیوں کر اس کو حل کیا گیا۔ کیونکہ یہ قضیہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا اسے تاریخ میں ثبت کرنے کی غرض سے یہاں درج کرتا ہوں، تاکہ مسلمان جان لیں کہ احکام الہی کو ترک کرنے سے انہیں کیا نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ 4 آدمی آقائے صدر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان چاروں کے لہجے سے معلوم ہوتا تھا کہ عراقی ہیں۔ ان میں سے ایک کو اس کے دادا کی وراثت میں ایک مکان ملا تھا جسے اس نے فروخت کر دیا تھا۔ مکان کو فروخت کرنے کے 1 سال بعد 2 بھائی آئے اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ میت کے حقیقی وارث ہیں۔ تینوں وارث اور خریدار، چاروں آدمی سید کے روبرو بیٹھے اور ہر ایک نے اپنی دستاویزات پیش کی۔ سید نے ان تمام دستاویزات کا مطالعہ کیا، چند منٹ ان سے بات کی، اس کے بعد منصفانہ کارروائی کرتے ہوئے حکم فرمایا، خریدار کو گھر میں تحقق تصرف حاصل ہے اور اب مکان اسی کا ہے، اور فروخت کرنے والے سے کہا کہ گھر کی فروخت سے جو رقم ملی ہے اس میں سے دونوں بھائیوں کا حق ادا کر دے۔ یہ چاروں افراد اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے سید کے ہاتھ کو بوسہ دی اور باہم مصافحہ کر کے چلے گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کے میں ششدر رہ گیا، اور میں نے ابو شبر سے بے یقینی کے ساتھ پوچھا، کیا قضیہ ختم ہو گیا؟ اس نے کہا، جی ہاں، سب لوگوں کو ان کا حق مل گیا اور وہ چلے گئے۔ سبحان اللہ! اس آسانی کے ساتھ، ایسی سادگی سے اور اس مختصر سے وقت میں محض چند منٹ کے اندر ممکن ہے کہ ایک تنازع کا فیصلہ ہو جائے۔ اگر یہ قضیہ ہمارے ملک میں ہوتا تو کم سے کم 10 سال لگ جاتے۔ اسی پر بس نہیں، اس واقعے کے متعلقہ افراد میں سے بعض کے مر جانے پر ان کی اولاد اس قضیے کو طول دیتی، اس بات کو بھی چھوڑ دی ہے۔ اس بات کو بھی چھوڑیے، کورٹ کچہری اور وکیلوں کی فیس اس قدر زیادہ ہے کہ شاید گھر بیچنے کی نوبت بھی آ جائے، اور رشوتوں کا بوجھ اس کے سوا ہوتا، مگر نتیجہ کیا نکلتا؟ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ ابو شبر نے کہا، ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے، بلکہ اس سے بھی برا ہے۔ میں نے کہا، کس طرح؟ انہوں نے کہا، اگر لوگ اپنی مشکل عدالت میں لے جائیں تو طریقہ وہی ہے جو آپ کہتے ہیں، لیکن لوگ اگر ایک دینی مرجع کے مقلد ہوں اور احکام اسلام کے پابند ہوں تو اپنے تنازعات علماء کے سوا دوسروں کے پاس نہیں لے جاتے، اور وہ بھی چند منٹ میں، جیسا کہ آپ نے دیکھا، مسائل حل کر دیتے ہیں اور تنازع ختم ہو جاتا ہے۔ اور خدا کے حکم سے بہتر اور کون سا حکم ہو سکتا ہے؟ اس پر یہ کہ آقائے صدر نے ان سے 1 پیسہ نہیں لیا، لیکن اگر لوگ عدالتوں کا رخ کرتے تو اپنی کھال اتروا لیتے۔ مطلب یہ کہ ایسی صورتحال ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ مجھے ہنسی آئی۔ میں نے کہا، سبحان اللہ! کیا اب کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اس کو جھٹلا دوں؟ البتہ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا تو ہرگز یقین نہ کرتا۔ ابو شبر نے کہا، برادر، تعجب نہ کیجیے، یہ قضیہ تو ہماری نظر میں نہایت آسان اور معمولی ہے۔ علاوہ اس کے کتنی مقدمات ہیں جن میں خون ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، مرجع کے ایک حکم پر چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ میں نے تعجب سے کہا، گویا عراق میں 2 متوازی حکومتیں چل رہی ہیں، ریاست کی حکومت اور علماء کی حکومت۔ انہوں نے کہا، نہیں، ایک حکومت سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ ریاستی حکومت ہے، لیکن شیعہ مسلمان جو مراجع کی تقلید کرتے ہیں، حکومت سے جو بیسی حکومت ہے اور اسلامی حکومت نہیں، کوئی سروکار نہیں رکھتے، اور حکومت سے ان کا رجوع صرف شہری حقوق، مالیاتی قوانین اور ذاتی احوال سے متعلق ہے۔ پس اگر ایک پابند شریعت مسلمان ایک لاابالی مسلمان سے کوئی نزاع یا اس پر دعویٰ کرتا ہے تو وہ مجبور ہے کہ اپنا دعویٰ لے کر سرکاری عدالت میں جائے، کیونکہ لاابالی مسلمان علماء کے حکم کو تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن اگر اہل نزاع سب پابند شریعت ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی۔ وہ اپنے مرجع کے پاس آتے ہیں اور وہ جو حکم دیتے ہیں اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں، کیونکہ مرجع کی
کی تقلید سب پر واجب الاجرا ہے۔ اس طرح جو قضیہ مرجع کے پاس آتا ہے اس کا فیصلہ اسی دن ہو جاتا ہے، لیکن عدالت میں مہینوں اور برسوں مقدمہ چلتا رہتا ہے۔ یہ واقعہ تھا جس نے میرے دل میں احکام الہی پر راضی ہو جانے کو زندہ و متحرک کر دیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی اس قول کے معنی سمجھے جس میں وہ فرماتا ہے، اور جو احکام الہی کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں اور وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 تا 47۔ اس طرح میرے دل میں ان ظالموں کے خلاف جہاد کا جذبہ بیدار ہوا جو احکام الہی کو انسانی فکر کے ساختہ پرداختہ احکام سے تبدیل کرتے ہیں، جبکہ یہ وضعی احکام ظلم و ستم سے لبریز ہے۔ کیا یہ ستم پیشہ لوگ جو کمال بے شرمی کے ساتھ احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو ہدف تنقید بناتے ہیں، اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آنے کے ہیں؟ یہ لوگ احکام الہی پر مبنی قوانین کو وحشیانہ بتاتے ہیں کیونکہ یہ قوانین حدود کو جاری کرتے ہیں، چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں اور زانی کو سنگسار کرتے ہیں اور قاتل کو قتل کرتے ہیں۔ آخر ان کے قوانین جو شریعت اور عقل سے بیگانہ ہیں کہاں سے آئیں؟ بے شک یہ مغرب سے اور دشمنان اسلام سے ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ مغرب کے لوگ وہی ہیں جن کا خیال ہے کہ اگر واقعی اسلامی احکام نافذ ہو جائیں تو وہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائیں گے، کیونکہ وہ خود چور ہیں، مجرم ہیں، قاتل ہیں، خائن ہیں، اور اگر خدا کے احکام ان پر جاری ہوتے تو ہم ان تمام لوگوں سے ہمیشہ کے لیے نجات پا جاتے ہیں۔ بہرحال اس دن میرے اور سید محمد باقر صدر کے درمیان کافی دیر تبادلہ خیال ہوا۔ میں نے ان سے ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر سوالات پوچھے جو میں نے اپنے دوستوں سے سن رکھے تھے، اور یہ کہ اماموں اور صحابیوں کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے۔ میں نے ان سے امام علی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، آپ لوگ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک امیر المومنین امام علی کے اللہ کے ان بندوں میں سے ایک بندے ہیں جن کو اللہ نے چن لیا ہے اور دوسروں پر شرف عطا کیا ہے تاکہ وہ پیغمبروں کے بعد تبلیغ اسلام کی ذمہ داری اپنے کندھے پر اٹھائیں، اور یہ اللہ کے منتخب بندے پیغمبروں کے وصی اور جانشین ہیں، اور اگر ہر نبی کا جانشین ہوتا ہے تو بے شک امام علی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، اور ہم انہیں تمام اصحاب سے مقدم جانتے ہیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو برتر قرار دیا ہے۔ ہمارے پاس اس بارے میں کتاب و سنت سے عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں، اور یہ دلائل ہرگز مشکوک نہیں ہیں کیونکہ یہ نہ صرف ہمارے نزدیک متواتر اور صحیح ہیں بلکہ اہل سنت کے نزدیک بھی صحیح ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے علماء نے کافی کتابیں لکھی ہیں، اور چونکہ اموی حکومت اس حقیقت کو مٹانے کے درپے تھی اور اس نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی تھی اور ان کے فرزندوں کے خون سے ہاتھ رنگے تھے، ان کی حکومت نے اس کام کو اس حد تک پہنچا دیا کہ مسلمانوں کے ممبروں پر امام علیہ السلام پر لعن کیا جاتا تھا، اور وہ لوگوں کو زبردستی اس نازیبہ احکام پر مجبور کرتے تھے۔ اس لیے امام علی کے شیعہ اور پیرو خدا ان سے راضی ہو گواہی دیتے ہیں کہ وہ خدا کے ولی ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک مسلمان خدا کے ولی سے نفرت کرے، اور حقیقت میں اس ظالم ہیئت مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ کی چالوں کو ناکام بنانا تھا تاکہ عزت کو خدا، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ثابت کیا جائے، اور اس تاریخ ساز اقدام سے آئندہ آنے والی مسلمان نسلیں جان جائیں کہ امام علی حق پر اور ان کے دشمن باطل پر تھے۔ اس طرح ہمارے فقہ اذان و اقامت میں ولایت امام علی کی شہادت کو مستحب گرداننے لگے۔ نیت یہ نہیں تھی کہ یہ شہادت اذان یا اقامت کا جز ہو جائے، پس جب کوئی مؤذن یا اقامت کہنے والا یہ نیت کرتا ہے کہ یہ شہادت اذان یا اقامت کا جز ہے تو اس کی اذان یا اقامت باطل ہو جاتی ہے۔ نیز یہ کہ عبادات و معاملات میں بھی بہت سے مستحبات ہیں کہ اگر مسلمان ان کو بجا لاتے تو ثواب پاتا ہے، اور اگر انجام نہیں دیتا تو اس پر کوئی سزا نہیں۔ مثال کے طور پر روایتوں میں کہ مسلمان لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادت کے بعد کہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت حقیقت ہے، دوزخ حقیقت ہے، اور یہ کہ مردوں کو حقیقت میں اٹھایا جائے گا۔ میں نے کہا ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ بلا شبہ خلفاء میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد سیدنا عمر فاروق ہیں، اس کے بعد سیدنا عثمان، اور پھر سیدنا علی۔
سید باقر صدر نے قدر سکوت کیا، پھر کہا چھوڑیے، وہ جو کچھ چاہیں کہیں، لیکن وہ ان کو شرعی دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں ان کی معتبر اور صحیح کتابوں میں جو بات صحیح اور صریح طور پر آئی ہے یہ بات اس کے خلاف ہے۔ اصل بات یہ کہ امام علی کا کہیں نام ہی نہیں آیا، بلکہ ان کو عام آدمیوں میں شمار کیا گیا ہے، لیکن متاخرین نے مستحب کے طور پر جب خلفائے راشدین کا ذکر کیا تو ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس مٹی کا پوچھا جس پر وہ سجدہ کرتے ہیں اور اس کا نام تربت حسینی رکھتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، مٹی کو ہرگز سجدہ نہیں کرتے، جیسے کہ بعض لوگ شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ پس سجدہ خدائے وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے اور کسی دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے، اور جو کچھ ہمارے اور اہل سنت کے نزدیک بھی ثابت ہے وہ یہ ہے کہ بہترین سجدہ زمین پر ہے، اور جو کچھ زمین سے اگتا ہے بشرطے کہ کھانے کی چیز نہ ہو، اور ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی پر بیٹھتے تھے اور اپنے لیے اسی مٹی کے گارے سے یا کھجور کی شاخ سے ایک چھوٹی سی سجدگاہ بنا لیتے تھے جس پر آپ سجدہ کرتے تھے، اور آپ نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم کو بھی یہی سکھایا تھا کہ وہ زمین پر یا پتھر پر سجدہ کریں۔ آپ نے ان لوگوں کو اپنے لباس پر سجدہ کرنے سے منع فرمایا تھا، اور مٹی پر سجدہ کرنا ہمارے نزدیک واضح اور روشن مسائل میں سے ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار امام حسین علیہ السلام کی قبر سے ایک سجدگاہ بنائی۔ قبر حسین کی مٹی پاک، مقدس اور طاہر تھی، کیونکہ اس مٹی پر سید الشہداء کا خون بہایا گیا تھا۔ چنانچہ شیعوں نے بھی اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے اس کو آج تک جاری رکھا ہے، اور ہم نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ سجدہ صرف تربت حسینی پر جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں سجدہ ہر پاک مٹی پر جائز ہے، جس طرح کہ نرکل کے پتوں اور کھجور کے پتوں وغیرہ سے تیار کی گئی چٹائی پر جائز ہے۔ میں نے کہا اب جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نام درمیان میں آ گیا تو ان کے حوالے سے ایک بات پوچھوں کہ شیعہ ان پر کیوں روتے ہیں اور ماتم کیوں کرتے ہیں، یہاں تک کہ خون جاری ہو جاتا ہے، جبکہ اسلام میں یہ حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے منہ پر تماچے مارے، گریبان چاک کرے اور جاہلیت کی دعوت دے۔ سید باقر صدر نے جواب دیا، یہ حدیث بے شک صحیح ہے، لیکن امام حسین کے ماتم پر اس کی تطبیق نہیں ہوتی، کیونکہ جو شخص امام حسین کے دشمنوں سے انتقام لینا چاہتا ہے اور ان کے راستے پر چلتا ہے، اس کی دعوت جاہلیت کی دعوت نہیں ہے۔ پھر یہ کہ شیعہ بھی تو آخر انسان ہیں، ان میں بھی عالم ہیں، جاہل ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، احساسات ہیں۔ پس اگر امام حسین کی شہادت کے بیان پر اور ان کے اہل حرم پر اور ان کے اعوان و انصار پر قتل، قید اور اہانت کا جو سانحہ گزرا، اس کو سن کر ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، تو وہ مستحق اجر و ثواب ہیں، اس لیے کہ ان کی نیت فی سبیل اللہ کی ہے، اور خدا لوگوں کو ان کی نیتوں پر ثواب دیتا ہے۔ گزشتہ ہفتے جمال عبد الناصر کی موت پر حکومت مصر نے جو اعلامیے شائع کیے تھے، ان میں نے پڑھا کہ اس خبر کو سن کر 8 سے زائد افراد نے خودکشی کر لی، کچھ نے اپنے آپ کو عمارتوں سے گرا کر اور کچھ نے ٹرین کے نیچے لیٹ کر جان دے دی، اور بہت سے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ میں یہ مثال اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیں، عوام کے جذبات جب امڑتے ہیں تو باوجود یہ کہ مسلمان ہے اور جمال عبد الناصر کی خاطر جو طبعی موت مرا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اس مثال کی بنا پر ہم اہل سنت پر یہ حکم نہیں لگاتے کہ انہوں نے اس سلسلے میں خطا کی ہے، اور وہ بھی حق نہیں رکھتے کہ ہم پر حکم لگائیں کہ ہم شیعہ سید الشہداء پر روتے ہیں تو غلطی کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے غم حسین میں زندگی گزاری ہے اور آج بھی غم حسین میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند حسین پر گریہ کیا، اور جبرائیل نے آپ کے گریہ کرنے پر گریہ کیا۔ میں نے کہا شیعہ اپنے اماموں کی قبروں کو سونے چاندی سے کیوں مزین کرتے ہیں جبکہ یہ اسلام میں حرام ہے؟ آقا صدر نے جواب دیا، یہ بات صرف شیعوں تک محدود نہیں اور اس میں کوئی حرمت بھی نہیں، کیونکہ ہمارے برادران اہل سنت کی مساجد بھی عراق میں ہوں یا مصر اور ترکی میں یا دیگر اسلامی ملکوں میں سونے چاندی سے مزین ہے، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بھی ایسی ہی ہے، اور مکہ مکرمہ میں خالصتاً خانہ خدا پر ہر سال زردوزی کا ایک غلاف چڑھایا جاتا ہے جس پر لاکھوں ریال صرف ہوتے ہیں۔
اس طرح یہ بات شیعوں تک ہی محدود نہیں ہے۔ میں نے کہا سعودی علماء کہتے ہیں کہ قبر پر ہاتھ پھیرنا، صالحین کا وسیلہ طلب کرنا اور ان سے برکت حاصل کرنا خدا کے ساتھ شرک ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آقائے صدر نے جواب دیا، اگر قبر پر ہاتھ پھیرنا اس نیت سے ہو کہ وہ فائدہ اور نقصان پہنچاتے ہیں تو یہ بلا شبہ شرک ہے، لیکن مسلمان خدا پرست ہیں اور جانتے ہیں کہ صرف خدا ہی نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے، یعنی نفع اور نقصان خدا کی طرف سے ہے، اور وہ ائمہ اور اولیاء علیہ السلام کو تقرب الہی کا وسیلہ قرار دیتے ہیں، تو یہ ہرگز شرک نہیں ہے۔ مسلمان خواہ سنی ہو یا شیعہ سب کے سب عہد رسالت سے آج تک اس امر پر اتفاق رکھتے ہیں۔ ان میں وہابی اور سعودی علماء جیسا کہ ذکر کیا گیا مستثنیٰ ہیں، اور یہ لوگ اپنے جدید مذہب کے ذریعے جو اس صدی میں پیدا ہوئے مسلمانوں کے اجماع کے خلاف مخالف ہیں۔ اسی عقیدے کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کے درمیان فتنہ انگیزی کی، ان کے خون کو مباح جانا اور ان کی تکفیر کی۔ کیا یہی وہ لوگ نہیں تھے اور نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محض صلاۃ السلام پڑھنے پر بوڑھے حاجیوں کو مارتے ہیں اور کسی کو ذریعہ پاک پر ہاتھ پھیرنے نہیں دیتے؟ انہوں نے ہمارے علماء سے بہت بحثیں کی، لیکن اپنے بغض پر ڈٹے رہے اور حق کے مقابلے میں استکبار سے کام لیا۔ علامہ سید شرف الدین عاملی شیعہ علماء میں سے ہیں۔ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں جب وہ خانہ خدا کی زیارت سے مشرف ہوئے تو ان علماء میں شامل تھے جو بادشاہ کے محل میں مدعو ہوئے کہ معمول کے مطابق عید قربان پر انہیں مبارکباد دیں۔ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے بادشاہ سے مصافحہ کیا اور ان کو تحفے میں قرآن مجید پیش کیا جو چرمی جلد میں رکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے تحفہ قبول کیا، اسے چوما اور ازراہ تعظیم اپنے سر پر رکھا۔ علامہ نے فوراً کہا، اے بادشاہ، آپ اس جلد کو کیوں چوم رہے ہیں اور کیوں اس کی تعظیم کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک بکرے کے چمڑے کے سوا کچھ نہیں ہے؟ بادشاہ نے کہا، میرے پیش نظر وہ قرآن ہے جو اس جلد کے اندر ہے، نہ کہ یہ جلد۔ علامہ نے برجستہ کہا، آفرین ہے اے بادشاہ، ہم بھی جب روضہ رسول کی کھڑکی یا دروازے کو چومتے ہیں اس وقت یہ جانتے ہیں کہ یہ لوہا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ہمارے پیش نظر وہ ہستی ہوتی ہے جو لکڑی اور لوہے کی ان ٹکڑوں سے ماورا موجود ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور آپ کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ چمڑے کو چوم کر قرآن کی تعظیم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن چمڑے کے غلاف میں موجود ہے۔ حاضرین نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور انہوں نے ان کی تصدیق کی۔ وہ وقت تھا کہ بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت کے حصول کی اجازت دینے پر مجبور ہوا، لیکن جو اس کے بعد آیا اس نے اس قانون کو ختم کر دیا۔ پس بات یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ خدا کے ساتھ لوگوں کے شرک سے اس درجے خوف زدہ ہیں جتنا یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور اس کی بنیاد مسلمانوں کی مخالفت اور ان کے قتل پر رکھی گئی ہے تاکہ ان کی ظالمانہ حکومت باقی رہے اور مسلمانوں پر ان کا تسلط قائم رہے۔ اور تاریخ سب سے بڑی گواہ ہے کہ انہوں نے امت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میں نے ان سے صوفیہ کی روش کے بارے میں پوچھا، انہوں نے اختصار کے ساتھ جواب دیا، ان کے بعض مسائل مثبت اور بعض منفی ہیں۔ نفس کی تربیت کرنا، سادہ زندگی اختیار کرنا، دنیا کی لذتوں سے پرہیز کرنا اور روحانی طور پر ترقی کرنا صوفیہ کی مثبت روش کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ گوشہ نشینی، زندگی کی حقیقتوں سے کنارہ کشی اور یاد خدا کو چند مخصوص لفظوں تک محدود کر دینا صوفیہ کی منفی روش کے نمونے ہیں۔ اور اسلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں مثبت پہلوؤں کی تصدیق کرتا ہے اور منفی پہلوؤں کی تصدیق نہیں کرتا، اور اگر ہم اس بات کا اعتراف کریں کہ اسلام کی تمام ضروریات اور تعلیمات مثبت اور حقیقی ہیں تو یہ بجا ہے۔ ہیڈنگ ہے تشکیک اور تشویش۔ سید محمد باقر صدر کے جوابات واضح اور اطمینان بخش تھے، مگر یہ کیوں کر ممکن تھا کہ میرے جیسے آدمی پر اثر انداز ہوں اور میرے وجود کی گہرائیوں میں اتر جائیں، کیونکہ میں بچپن سے اب تک جب میری عمر 25 سال ہے احترام صحابہ کا قائل رہتا، خاص طور پر خلفائے راشدین کا، جن کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کی سنت اختیار کریں اور ان کی پیروی کریں، اور ان میں سر فہرست سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق ہیں۔ مگر میں نے جب سے عراق میں وارد ہوا ہوں ان کا نام نہیں سنا، جبکہ میرے کان میں وہ نام پڑتے ہیں جو میرے لیے بالکل اجنبی ہیں۔ مثلاً میں 12 اماموں کے نام سنتا ہوں اور یہ سنتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رحلت سے قبل حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا، مگر یہ کس طرح باور کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ مسلمان اور اصحاب رسول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں سے برتر ہیں، باہم حضرت علی کے خلاف سازش کریں؟ جبکہ ہمیں لڑکپن سے ہی تعلیم دی گئی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت علی علیہ السلام کا بہت احترام کرتے تھے، ان کے حق کو پہچانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ وہ بی بی فاطمہ کے شوہر حسن و حسین کے والد اور شہر علم کا دروازہ ہیں، جس طرح کہ خود حضرت علی سیدنا ابو بکر صدیق کے حق کو پہچانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ وہ سابق الاسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علالت کے دوران انہیں مسجد میں امامت کے لیے بھیجا اور فرمایا، اگر مجھے ایک یار با وفا کا انتخاب کرنا ہوتا تو بے شک میں ابو بکر کو منتخب کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے ان کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ اسی طرح حضرت علی سیدنا عمر کے حق کو پہچانتے تھے کہ خدا نے ان کے وسیلے سے اسلام کو عزت بخشی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق کا خطاب دیا تھا کیونکہ وہ حق و باطل کے درمیان بخوبی فرق کرتے تھے، اور حضرت علی سیدنا عثمان کا حق بھی پہچانتے تھے کہ اللہ کے فرشتے ان سے شرماتے تھے، اور انہوں نے سپاہ تبوک کے لیے سامان جنگ فراہم کیا تھا، اور رسول اللہ نے ان کو ذل نورین کا خطاب دیا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے شیعہ بھائی ان سب باتوں کو نہیں جانتے، یہ تجاہل سے کام لیتے ہیں اور ان کو عام لوگوں میں شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کی حوث نے ان لوگوں کو حق کی پیروی سے باز رکھا اور انہوں نے رحلت رسول کے بعد حکم رسول کی پرواہ نہیں کی، حالانکہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی عزت اور نصرت کی خاطر اپنے بیٹوں، باپ داداؤں اور رشتہ داروں تک کو قتل کیا تھا، اور یہی لوگ تھے جو احکام رسول کی پیروی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جن لوگوں نے نصرت اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے یا باپ کو قتل کیا ہو، بس ایک خلافت کی خاطر وہ حکم رسول کو پس پشت ڈال دیں؟ جی ہاں، یہی سبب تھا کہ میں شیعوں کی تمام باتوں کا یقین نہیں کر رہا تھا، ہر چند کے میں بیشتر مسائل کو سمجھ گیا تھا اور ان پر مطمئن ہو گیا تھا، لہٰذا شک اور تشویش میں مبتلا رہا۔ شک وہ تھا جو علماء شیعہ نے میرے ذہن میں پیدا کر دیا تھا، کیونکہ ان کی باتیں معقول اور منطقی تھیں، اور تشویش صحابہ کے بارے میں تھی کہ وہ اس سطح تک گر گئے اور ہماری طرح کے افراد ہو گئے کہ نہ انوار رسالت نے انہیں سنبھالا، نہ تعلیمات محمدی نے ان کی اصلاح کی۔ میرے خدا، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ اصحاب میں اس سطح تک جس کا شیعہ یقین رکھتے ہیں گر گئے ہوں۔ بہرحال یہی شک و تردد گزشتہ اعتقادات کی کمزوری اور اس امر پر آمادگی کا آغاز تھا کہ اس پردے کے پیچھے کچھ باتیں تو ہیں، اور جب تک میں اس پردے کو اٹھا نہ لوں حق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ میرا دوست منم آیا اور ہم دونوں کربلا روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے شیعوں کی طرح سیدنا حسین کی مصیبت کو محسوس کیا۔ مجھے یوں لگا کہ امام حسین مرے نہیں ہیں، کیونکہ لوگ پروانہ وار ان کی زری کے ارد گرد ہجوم کیے ہوئے ہیں، اور ایسا کوہرام مچا ہوا تھا جس کی مثال میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اس طرح بے تابی کا مظاہرہ کر رہے تھے جیسے امام حسین ابھی شہید ہوئے ہوں۔ میں نے ذاکرین کو دیکھا کہ وہ واقعہ کربلا بیان کر رہے ہیں اور لوگ آہوزاری کر رہے ہیں۔ کوئی سننے والا اس داستان کو سنے اور آنسو نہ بہائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ سن کر بے حال ہو جاتا ہے۔ میں بھی رویا، اور اس قدر رویا کہ جیسے سال سے میرے گلے میں پھانس پڑی ہوئی تھی اور اب نکل رہی ہے۔ غم حسین میں آنسو بہا کر مجھے ایسا سکون ملا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں دشمنان حسین کی صف میں رہا تھا اور اب ایک چشم زدن میں منقلب ہو گیا ہوں اور ان کے جانثاروں میں شامل ہو گیا ہوں جنہوں نے ان پر اپنی جانیں نچھاور کر دیں۔ اور عجب اتفاق ہوا کہ اسی وقت ایک ذاکر حر کی داستان بیان کر رہا تھا۔ حر اس مخالف سپاہ کا ایک سردار تھا جو امام حسین سے جنگ کرنے آئی تھی، لیکن اچانک میدان جنگ میں کانپ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے ساتھیوں نے پوچھا، حر کیا ہوا؟ کیا موت سے ڈر گئے ہو؟ حر نے جواب دیا، خدا کی قسم نہیں، لیکن اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ دوزخ قبول کر لوں یا جنت۔ پھر اچانک اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سرپٹ امام حسین کی طرف دوڑا۔ وہاں پہنچ کر روتے ہوئے عرض کیا، اے فرزند رسول، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟
ٹھیک یہی لمحہ تھا کہ مجھ میں تاب نہ رہی اور میں روتے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ گویا میں بزبان حر امام حسین سے پوچھ رہا تھا، اے فرزند رسول، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اے فرزند رسول، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ ذاکر کی آواز اتنی اثر انگیز تھی کہ لوگوں کی ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ منم نے جو میرے رونے کی آواز سنی تو خود بھی روتے ہوئے مجھے سینے سے لگا لیا، اس طرح جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے چمٹا لیتی ہے۔ وہ کہے جا رہا تھا، یا حسین یا حسین۔ اس لمحے گریہ حقیقی کا مطلب میری سمجھ میں آیا اور میں نے محسوس کیا گویا میرے آنسو میرے قلب کو دھو کر پاک کر رہے ہیں اور اندر سے میرے بدن کی صفائی کر رہے ہیں۔ وہ وقت تھا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب سمجھا جس میں آپ فرماتے ہیں، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جانتے تو بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ میں نے وہ پورا دن افسردگی کے ساتھ گزارا۔ منم چاہتا تھا کہ مجھے تسلی دے اور میری دل جوئی کرے۔ وہ میرے لیے شربت اور شیرینی لایا لیکن مجھے کھانے کی قطعی خواہش نہیں ہوئی۔ میں نے منم سے فرمائش کی کہ سیدنا حسین کی شہادت کا واقعہ میرے سامنے دہرائے، کیونکہ میں اس کے بارے میں نہ کم نہ زیادہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، سوائے اس کے کہ ہمارے بزرگ جب اس کے بارے میں کہتے تو یہ کہتے تھے کہ منافقین اور دشمنان اسلام جنہوں نے عمر و عثمان و علی کو قتل کیا، انہوں نے سیدنا حسین کو بھی قتل کر دیا، اور ہم اس بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتے تھے۔ بلکہ روز عاشوراء اس اعتبار سے کہ یہ بھی اسلامی عیدوں میں سے جشن مناتے ہیں اور اس دن لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور بہترین اور خوش ذائقہ پکوان تیار کرتے ہیں اور لڑکے شیرینی اور کھیل تماشے کی چیزیں خریدنے کے لیے اپنے بڑوں کے گرد منڈلاتے ہیں۔ البتہ یہ درست ہے کہ بعض دیہی علاقوں میں لوگ آگ جلاتے ہیں اور اس روز کوئی کام نہیں کرتے اور شادی نہیں کرتے اور خوشی کا اظہار نہیں کرتے، لیکن ہم ان باتوں کا کوئی مطلب جانے بغیر اس کو عادت اور رسم گردانتے ہیں اور ہمارے علماء عاشورہ کی فضیلت کی روایتوں کو اور ان برکتوں اور رحمتوں کو جو اس روز نازل ہوتی ہیں بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ یہ عجیب بات ہے۔ یہاں سے ہم امام حسین علیہ السلام کے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کی زری پر گئے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، چنانچہ منم نے مجھے ان کی بہادری اور وفاداری کا قصہ سنایا۔ بعد ازاں ہم بہت سے عالم فاضل لوگوں سے ملے جن کے پورے نام مجھے یاد نہیں ہیں، البتہ ان کے خاندانی نام مثلاً آل بحر العلوم، آل حکیم، آل کاشف الغطا، آل یاسین، طباطبائی، فیروز آبادی یاد ہے۔ ان میں سے ایک صاحب کا نام شیخ اسد حیدر تھا۔ سچی بات یہ کہ وہ لوگ تقوی شعار علماء ہیں جن کی پیشانیوں سے عظمت و وقار آشکار ہے، اور شیعہ حضرات اپنے علماء کا بڑا احترام کرتے ہیں اور اپنے اموال کا خمس انہیں دیتے ہیں۔ ان پیسوں سے حوزہ ہائے علمیہ کے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں، چھاپا خانے قائم کیے جاتے ہیں اور ان طلباء کو وظائف دیے جاتے ہیں جو تمام اسلامی ملکوں سے وہاں تحصیل علم کے لیے آتے ہیں۔ شیعہ علماء کسی طور حکمرانوں کے دست نگر نہیں ہوتے اور نہ ہی ان سے مطلب رکھتے ہیں، بلکہ وہ اپنے معاملات میں آزاد ہیں۔ وہ ہمارے علماء کی طرح نہیں کہ حکومت کا نقطہ نظر معلوم کرنے کے بعد فتویٰ دیں، کیونکہ وہ حکومت کا نمک کھاتے ہیں اور اس کے وظیفہ خوار ہیں، اور حکومتی جس کو چاہتی ہے مفتی وغیرہ مقرر کرتی ہے اور جس کو چاہتی ہے معزول کرتی ہے۔ میں نے کہ رہے نوورد شوق تھا، ایک نئی دنیا دریافت کر لی تھی، یا یہ کہ خدا نے اسے مجھ پر آشکار کر دیا تھا، اور بلا شبہ میں اس سے متنفر ہونے کے بعد اسے مانوس ہوا اور بعد اس کے کہ میں اس کا دشمن تھا اس کا دوست ہوا۔ اس نئی دنیا نے مجھے تازہ افکار کی تعلیم دی اور میرے اندر تلاش و تحقیق و تفکر کے جذبے کو مہمیز کر دی تاکہ میں اس گمشدہ حقیقت تک پہنچوں جس کی جستجو میں مدتوں رہا ہوں، وہی گمشدہ حقیقت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بن گئے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے، اور باتحقیق میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، صرف ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی سب دوزخی ہیں۔ اس مضمون کی احادیث لفظی فرق کے ساتھ دسیوں سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہیں۔ میں مختلف مذاہب کی بحث نہیں کرتا جن میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرا باطل پر ہے۔ مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہم مسلمان جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو اس پر غور کیوں نہیں کرتے اور علماء سے
علماء سے خطبوں اور تقریروں میں سنتے ہیں تو یہ تحقیق کیوں نہیں کرتے کہ کون سا فرقہ جنتی ہے تاکہ اسے دوسرے فرقوں سے الگ کریں۔ اور اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف وہی نجات یافتہ ہے۔ حدیث میں آگے چل کر آتا ہے، لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ انہی باتوں پر ہیں جن پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، کیا کوئی ایسا فرقہ پایا جاتا ہے جو کتاب و سنت سے تمسک نہیں رکھتا، اور کیا کوئی فرقہ اس کے سوا کسی اور چیز کا دعویٰ کرتا ہے؟ پس اگر امام مالک یا ابو حنیفہ یا امام شافعی یا احمد بن حنبل سے پوچھیں تو ان میں سے ہر ایک فقط قرآن و سنت سے تمسک کے سوا اور کوئی دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ تو سنیوں کے مذاہب ہیں۔ اگر ہم شیعوں سے پوچھیں کہ ہم اس سے پہلے جن کی گمراہی اور انحراف کے قائل تھے، تو شیعہ بھی یہی دعویٰ کرتے کہ وہ صرف قرآن و حدیث سے قرآن و سنت سے تمسک رکھتے ہیں جو بطریق اہل بیت ان تک پہنچا ہے، اور بقول ان کے گھر والوں کو گھر کی خبر دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس صورت میں کیا یہ ممکن ہے کہ سب کے سب حق پر ہوں؟ یہ امر ناممکن ہے، کیونکہ حدیث شریف اس کے برعکس خبر دیتی ہے۔ بصورت دیگر ہم یہ کہیں کہ یہ حدیث جعلی اور جھوٹی ہے، مگر اس بات کی بھی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ روایت شیعہ اور سنی دونوں کے نزدیک متواتر ہے۔ تو کیا یہ حدیث بے معنی ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ کوئی لغو اور بے معنی بات نہیں کہتے، اور وہ ہرگز ہوائے نفس کے تحت بات نہیں کرتے، اور ان کی بات ہنسی ٹھٹا نہیں بلکہ پند و حکمت ہوتی ہے۔ پس ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ ہم تسلیم کریں کہ تمام فرقے باطل ہیں، صرف ایک فرقہ حق پر ہے۔ لہٰذا یہ حدیث جہاں سوچنے والے ذہن کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے، وہیں متلاشی حق کو اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ حقیقت کی جستجو کرے اور اس کا سراغ لگائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شیعوں سے ملاقات کے بعد میرے اوپر شک اور تذبذب کا غلبہ ہوا، اور کسی کو کیا معلوم کہ شاید ان لوگوں کی باتیں درست ہو، انہی لوگوں کا کہنا حق ہو، میں کیوں خود ہی تحقیق نہ کروں اور غور و فکر سے کام نہ لوں؟ کیا اسلام نے قرآن و سنت کے ذریعے مجھ سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ بحث و مطالعہ کروں تاکہ حقیقت کو پا سکوں؟ ارشاد اقدس الہی ہے، جو کوئی ہماری راہ میں جہاد کرے ہم اس کو اپنا راستہ دکھاتے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ جو لوگ بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، اور یہی عقل مند ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 18۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے دین کی جستجو میں اس طرح رہ کہ لوگ تجھے دیوانہ کہیں۔ پس بحث و تحقیق ہر مکلف انسان کا شرعی فریضہ ہے، چنانچہ میں نے اس سچی نیت کے ساتھ اپنے آپ سے اور عراق کے شیعہ دوستوں سے یہی وعدہ کیا کہ جب کہ ہم لوگ الوداعی منعقد کر رہے تھے اور میں ان کی جدائی سے بہت دل گرفتہ تھا، کیونکہ میں انہیں دوست رکھتا تھا اور وہ مجھے دوست رکھتے تھے، میں ان سے اس حالت میں جدا ہو رہا تھا کہ میں نے انہیں عزیز دوست اور مخلص بھائی پایا کہ صرف میری خاطر، کسی اور چیز کی خاطر نہیں۔ انہوں نے اپنی اوقات صرف کیے، حالانکہ نہ انہیں کوئی خوف تھا نہ کوئی لالچ تھا۔ انہوں نے صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے اپنے وقت عزیز کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے، اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جن پر آفتاب طلوع ہوا ہے۔ میں عراق میں 20 دن مقیم رہا، اور یہ عرصہ اس سہانے سپنے کی طرح گزرا جس کے بارے میں سونے والا تمنا کرے کہ جب تک اس کی لذت ختم نہ ہو وہ سپنا نہ ٹوٹے۔ میں نے عراق کو چھوڑا، حالانکہ میں اپنے قیام کے مختصر ہونے کا افسوس کر رہا تھا اور ان دنوں کے فراق میں غمگین تھا، جو دل اہل بیت کی محبت میں تڑپتے ہیں، اور جن دلوں پر میں شفتہ ہوا تھا اور وہاں سے حجاز کا رخ کیا کہ بیت اللہ الحرام اور سرور اولین و آخرین کے روضہ اقدس کی زیارت کا شرف حاصل کروں۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 5 کا آغاز صفحہ نمبر 82 حجاز کا سفر سے کریں گے انشاءاللہ۔